حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، ساری دنیا کے ڈاکٹر اور اطباء اور حکیم جو نہیں کر سکتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کر دیتے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا پیدا ہوا، آج کی جدید سائنس تمام تر گویا کہ ترقی کے باوجود اس کی بینائی بحال کر سکتی ہے، چشمہ دے سکتے ہیں، بینائی تو بحال نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مادرزاد اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے حضور فریاد کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تکلیف تم سے ہٹا دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ جب تکلیف دور ہو گئی، تکلیف میں تو اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور جب تکلیف دور ہو گئی، اب اس تکلیف کے دور ہونے کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ تکلیف ہٹائی۔ یہ شرک ہے۔ شرک میں اور شکر میں کیا فرق ہے؟ یہی تو فرق ہے۔ اللہ کے کام کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ اللہ نے کیا، یہ شکر ہے، اور اللہ کے کام کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ فلاں نے کیا، یہ شرک ہے۔ تو تکلیف اللہ نے ہٹائی، اور کہا کہ اس تکلیف کے ہٹنے کے بعد سب نہیں، اذا فریق منکم، کچھ لوگ ہیں کہ جو شرک کرنے لگتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، کہ اب جو ہے وہ اللہ کے ممنون احسان ہونے کے بجائے ان کی تمام تر نظر غیر اللہ پہ ہوتی ہے کہ فلاں نے یہ تکلیف دور کی۔ اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے امام رازی رحمہ اللہ سن 602 ہجری یکم محرم تفسیر رازی میں لکھتے ہیں، آج جب کہ میں ان آیتوں کی تفصیل لکھ رہا ہوں، یکم محرم 602 ہجری یعنی 7ویں صدی شروع ہو رہی ہے۔ یکم محرم نیا سال شروع ہو گیا 602 ہجری، تو یعنی 7ویں صدی کا دوسرا سال شروع ہو رہا ہے۔ تو آج یکم محرم 602 ہجری کو صبح زلزلہ آیا، یہ افغانستان کے تھے امام رازی رحمہ اللہ۔ صبح زلزلہ آیا تو لوگوں میں رجوع اللہ کا ماحول بنا، اور پھر جب وہ زلزلہ ختم ہوا تو پھر اپنی غفلتوں میں بھول بلیوں میں لگ گئے۔ تو مشرک تکلیف دور ہونے کے بعد تکلیف کے دور ہونے کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان کم از کم اس میں بھی اتنا اثر آ جاتا ہے کہ مشکل اور تکلیف میں بہت اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا تھا اور اللہ سے لو لگانے والا تھا، اور جب اللہ نے اس تکلیف کو دور کر کے عافیت سے نوازا، اب اللہ سے غافل ہو گیا۔ ایک مرتبہ حج سے واپسی کے سفر میں بڑا جہاز تھا، تو اس نے 2-3 جھٹکے لیے تو سناٹا چھا گیا۔ تو خواتین ہیں، سروں پہ وہ دوپٹے کا اچھی طرح سے اس کو کرنا، اور سب جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اچھی بات ہے، بری بات نہیں، لیکن جب جو ہے وہ معمول کے مطابق وہ ہو گئی وہ فلائٹ، تو پھر اس کے بعد پھر وہی غفلت ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے کئی جگہوں میں اس کا شکوہ کیا ہے، یعنی یہ حالت اور یہ کیفیت، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا سورہ حامیم، اس میں شورا میں، سورہ حامیم شورا میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان کو نوازتے ہیں
تو یہ منہ پھیر لیتا ہے اور کروٹ بدل کے دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی دعا والا بن جاتا ہے۔ تو اب تکلیف کے موقع پر دعا مانگنا برا نہیں، لیکن یہ دونوں حالتوں کا موازنہ کیا کہ خوشی کے حالت میں وہ منعم کیوں نہیں یاد، غم کے حال میں جو یاد آ رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ خوشی میں اللہ کو پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو جب اس کو غم پہنچتا ہے، غم میں دعا مانگتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں یہ مانوس آواز ہے، یہ پہلے بھی آتی رہی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اس کو۔ اور جو خوشی میں اللہ کو نہیں پکارتا، غم میں اللہ کے حضور دعا میں لگتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں یہ کوئی اوپری سی آواز ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ مشرک کی حالت ہے جو پسندیدہ حالت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا جو ہے وہ شکر گزار اور اپنا یاد کرنے والا بندہ بنائے۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا، یہ کلمہ گلے لالا، یہ کلمہ فصل گلے لالا کا نہیں پابند۔ یہ کلمہ فصل کہتے ہیں موسم کو، گلے لالا پھول کا نام ہے۔ یہ کلمہ فصل گلے لالا کا نہیں پابند، خزاں ہو کے بہار لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ بہاروں کا پابند نہیں کہ جب بہار ہو، آدمی کی خوشیوں کی جو ہے وہ کیفیات ہوں، خوشیوں سے بھری زندگی ہو اور ہر طرف تو پھر تو بہت لا الہ الا اللہ کی تعریف۔ اور جب غم اور دکھ اور صدمہ اور میت اور کوئی اور تکلیف آ جائے تو پھر اللہ کی شکوے شکایت شروع ہو جائے، نہیں، بلکہ خزاں ہو یا زندگی میں بہار ہو، ہر حال میں لا الہ الا اللہ۔ عجیب بات ہے، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، خزاں ہو کے بہار لا الہ الا اللہ۔ یہ مومن کا شیوا ہے۔ اور مشرک کا یہ ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ سے بہت لو لگانے والا ہوتا ہے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمت کے ناشکرے ہو جاتے ہیں، کہ ہم نے اس تکلیف کو دور کیا، عافیت کی نعمت سے نوازا، اور شرک کر کے انہوں نے ناشکری میں کیا ہوئے، مبتلا ہوئے۔ فتمتعوا، تو عیش اڑا لو، فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے کہ اپنے اس کیے پر کتنا بڑا آخرت کا نقصان ہوا۔ اللہ جل شانہ ہر حال کی ہمیں شکر گزاری والی، بندگی والی زندگی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما کر ہم سب کی اصلاح و تربیت کا ذریعہ بنا، اپنی کامل رضا کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ شرک کے اثرات سے معلوم نہ معلوم اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی توحید نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، اس کی حفاظت اور قدردانی نصیب فرما، اپنی بندگی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تا حیات اللہ ایمان پر قائم اور دائم رہنا نصیب فرما، شب و روز ایمان کی روشنی میں چلنا نصیب فرما، آخری وقت جب ہو کلمہ شہادت نصیب فرما، ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا